اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ویورز کو، تمام اسٹوڈنٹس کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ سورۃ البینہ کے حوالے سے ہے. اس میں ہم سورۃ البینہ کو تجوید سے پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے قرآن کو آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں. تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا، بہت سی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. تو اور ایسی باتیں سیکھنے کے لیے یا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کو شیئر کر دینا ہے. آپ کے ایک لائک سے میرا حوصلہ افزائی ہوگی. چلیں ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے سورۃ البینہ جو ہے یہ مدنیہ صورت ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں کل آیات کی تعداد 8 ہے اور یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے. اب ہم اس کی تلاوت کریں گے. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی اہم قاعدہ آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو وہ قاعدہ سکھاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اچھا، ایک بات میں آپ نے غور کرنی ہے. اس آیت میں نے وقف کیا ہے. اگر میں چاہتا تو اس آیت کو مکمل بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وقف کرنے کا مقصد یہ ہے ایک چیز آپ کو سکھانی ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اس آیت کو مکمل نہیں پڑھ سکتے، ان کا سانس چھوٹا ہوتا ہے، وہ رک جاتے ہیں، یا کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پوری آیت نہیں پڑھ سکتے، بیچ میں رک جاتے ہیں. تو ان کے لیے ایک یہاں سبق ہے کہ ہم جب بھی جہاں بھی رکیں گے آیت کے درمیان میں تو اس کو پیچھے سے لوٹا کر پھر دوبارہ پڑھیں گے. بے شک وہ ہم جہاں بھی آیت میں رکیں تو ہم نے اس کو پیچھے سے آیت کو دوبارہ سے لوٹانا ہے. آپ نے دوبارہ سے سننا ہے. اب میں دوبارہ مکمل آیت پڑھوں گا، آپ نے غور سے سننی ہے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اچھا جی، آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے کہ ہم نے ایک آیت اس سے پہلے جو لاسٹ آیت پڑھی تھی جاءتہم البینہ، جس کے آخر میں ہے، دیکھیں اس جا کے اوپر ایک مد ہے، یہ مد، اور پھر وما امرو پہ، ان دونوں پہ جو مد ہے اس میں اور اس مد میں فرق ہے، لکھائی میں فرق ہے اور ان کی قاعدہ بھی چینج ہے. میں آپ کو قاعدہ سمجھا دیتا ہوں. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، اگر دوسرے کلمے میں ہو تو منفصل ہوتی ہے. اب کلمہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جاءتہم جو ہے یہ ایک کلمہ بنتا ہے، بینہ دوسرا کلمہ بنتا ہے، وما امرو ایک کلمہ بنتا ہے، وما علیحدہ کلمہ بنتا ہے، وما ایک کلمہ، امرو علیحدہ سے کلمہ. ٹھیک ہے، یہ کلمے کہلاتے ہیں. تو اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو
تو مد متصل، اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل۔ اب آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ اس میں مد متصل کون سا ہے اور مد منفصل کون سا ہے۔ مد متصل کو 4 الف کے برابر کم سے کم کھینچنا ہے، اور وہ جو مد منفصل ہے اس کو 3 الف کے برابر کم سے کم کھینچنا ہے۔ تو آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ کون سا مد مد متصل ہے اور کون سا مد منفصل۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ اچھا ایک آپ کو بات بتا دوں، کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سانس بھی قاری حضرات کی طرح تھوڑا سا لمبا ہو جائے۔ تو اس چیز کی پریکٹس کے بارے میں آپ کو ایک آسان سا حل بتاتا ہوں، آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنے سانس کے مطابق پڑھیں، دیکھیں آپ کو ایک آیت جو ہے وہ کتنی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک سانس میں، پھر آپ نیکسٹ ڈے اس کو تھوڑا سا اپنے سانس کو کھینچ کے پھر اس آیت کو پڑھیں، پھر اس کو تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں گے، پھر نیکسٹ ڈے بھی آپ نے یہی پریکٹس کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ نے 1-2 سیکنڈ اپنی سانس کو لمبا کرتے جانا ہے، اور ایک وقت ہوگا آپ کا سانس کافی لمبا ہو جائے گا، یعنی کہ آپ اس آیت کو جو ابھی ہم نے ان الذین کفروا پڑھی ہے، اس آیت کی وقف تک آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو بیسٹ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو اچھا بھی ہے، کیونکہ اگر درمیان میں نہیں رکیں گے آپ اس کو لہجہ بھی بنے گا اور خوبصورت بھی ہوگا۔ اگر رکیں گے پھر بھی بہت ہی اس پہ اجر ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ محنت کر رہا ہے پھر بھی اس کے نہیں ہو پا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے مکمل صورت کو دہرایا ہے، اور اس میں جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ایسے فرینڈلی طور پہ میں نے آپ سے اس کو شیئر کیا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو میں جو سمجھنے کے لیے تھا وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایزی انداز میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اگر پھر بھی کوئی ایشو ہو آپ نے کمنٹس باکس میں مجھے سوال ضرور کرنا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے۔ اور اس میں آپ کو میں نے ایک آپ کے لیے سوال چھوڑا ہے، جس نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا اور اچھے انداز میں دیکھا ہوگا تو اس کو ایک بات بخوبی پتہ لگ گئی ہوگی کہ مد متصل کون سا ہے، مد منفصل کون سا ہے، کیونکہ میں نے قاعدہ اس کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ تو آپ نے مجھے اب کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ مد متصل کون سا ہے اور مد منفصل کون سا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔